نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَاتَّبَعُوا، اتباع کی، پیروی کی ان لوگوں نے، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے جنات شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان شیاطین اور جنات کی پیروی کی، اتباع کی، جو جادو کو پڑھتے تھے، جادو کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے، جادو سکھاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ بہت ساری اور چیزوں پر بھی تھی، اور آپ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے، آپ ان سے کلام بھی کرتے تھے، اور آپ ان پر حکومت بھی کیا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر شیاطین اور جنات اس طرح کے کام کیا کرتے جو کہ اس زمانے کے مطابق ان کا عروج تھا، ان کی ضرورت تھی اور وہ ہوتے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، بہت سارے ایسے عیسائیوں کے پیر، ان کے مولوی، ان کے بڑے راہب، اسی طرح یہودیوں کے پیشوا، رہنما، جادوگروں نے اس چیز کو اپنا کاروبار، کام، بزنس بنا لیا۔ مختلف چوکوں اور چوراہوں پر، مختلف شہروں اور علاقوں کے اندر یہ کام اتنا بڑھا، اس کا اتنا عروج ہوا کہ اچھے کام کے ساتھ ساتھ برے کاموں کے لیے مختلف قسم کے جادو کے علوم سکھائے جانے لگے۔ جب اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ شخصیات نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا اس کی دو واضح صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اسباب کے درجے میں ہو جائے، یعنی کسی سبب کے ذریعے اس کام کا ہو جانا، جیسے چھری کے ساتھ گلے کا کٹ جانا، یا دوائی کے ساتھ بیماری کا ختم ہو جانا، یا اسی طرح مختلف اور چیزیں ہیں کہ جو کسی سبب کے ساتھ عمل میں آ جائیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، سبب نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل میں آ جاتی ہیں، جیسا کہ معجزہ اور کرامت ہے جو بغیر کسی سبب کے اپنے عمل کو پورا کر دیتی ہیں۔ لیکن جنات اور جادو، ان دونوں چیزوں کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ ان چیزوں میں شیاطین سے، ان چیزوں میں جنات سے مدد لی جاتی ہے
ان کے ذریعے یہ عمل مکمل اور کامل ہوتا ہے۔ اب جادو کے ذریعے گدھے کو انسان اور انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے۔ مختلف انداز کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان میں تفریق بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جب یہ سب کام کر رہے تھے انہیں منع کیا گیا۔ ان لوگوں نے کہا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام ایسا کفر نہیں کرتے تھے، ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی جادو، ایسے کوئی شیاطینی عمل نہیں کرتے تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین جو تھے، جو جنات تھے، وہ ایسا کفر کرتے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی اس دور میں جنات اور شیاطین تو یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ عام ہو گیا، ہر چوک اور چوراہے میں سیکھا اور سکھایا جانے لگا، اللہ رب العالمین نے بابل شہر کے اندر، جو عراق کا ایک مشہور اور بڑا شہر تھا، وہاں پر 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہو یہ غلط ہے، جو کام آپ کر رہے ہو یا کروا رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو نہ سیکھو، یہ نہ کرو۔ جب ان فرشتوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہی نہیں، آپ کو کیا علم کہ جادو کیا ہوتا ہے، آپ تو فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم سکھا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم امتحان ہیں، ہم آزمائش ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوں گے۔ ہم تو امتحان اور آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ وما انزل علی الملکین، کہ ہم نازل کیا ان 2 فرشتوں کو ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن میں سے ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرے کا نام ماروت ہے۔ یعنی جو چیز ان 2 فرشتوں پر نازل ہوئی بابل شہر کے اندر، یعنی ہاروت اور ماروت کو، وما یعلمان من احد، یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے کسی بھی انسان کو کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ فلا تکفر، بس تم نافرمانی نہ کرو، تم یہ کام نہ کرو، تم اس چکر میں نہ پڑو، اس اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسے کام جس چیز سے اللہ نے منع کیا نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ چیزیں کہ جن کے درمیان میاں اور بیوی کے تفریق ڈال دی جاتی ہے، جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ ان فرشتوں نے بتایا کہ یہ غلط ہے، اس کو نہ کرو، اگر تم سیکھو گے، تم کرو گے، بعد میں پکڑے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے اور تم اس سے بچو گے نہیں۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم آپ کو اطلاع کریں، آپ کو بتائیں، بتانے کے بعد بھی اگر کوئی سیکھتا ہے، بتانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کام میں پڑتا ہے تو وہ اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوگا۔